أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 114 اور 115 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، مختصر سا تذکرہ سے یاد دہانی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، اسماعیل، اسحاق، نوح علیہ السلام۔ اب موسیٰ اور ہارون کا واقعہ، یعنی ان واقعات کا اشارہ کر کے آپ دیکھتے ہیں لاسٹ میں ہر جگہ ہم نے پڑھا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب ان کو نجات دی، نوح کو نجات دی، اس کی قوم کو غرق کر دیا، پھر فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں بھی اب دیکھیے فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور یقیناً مننا ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر ہم نے ان پر احسان کیا۔ یہ کئی بار آپ نے ان کے واقعات سنے ہیں، ہم ان کی تفصیل نہیں کہیں گے، بس اشارہ ہی ہے۔ کس کس قسم کا احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر، کس کس قسم کا احسان کیا ہارون علیہ السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے نجات دی، ہما ان دونوں کو ہم نے نجات دی، وَقَوْمَهُمَا اور ان کی قوم کو ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم سخت مصیبت سے، بڑی ہی پریشانی سے، وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا پس وہ ہو رہے ہم الغالبین، وہی غالب ہو کر رہے۔ کس طرح سے انہیں اور ان کی قوم کو فرعون نے کتنا ستایا، لیکن کس طرح سے یہ جب ڈٹ گئے، یہ دو بزرگ، دو بھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی، ان کو کس طرح سے غرق کر دیا اور ان کو نجات دے دی۔ وَآتَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو دی، عطا کی، الکتاب المستبین واضح کتاب، تورات۔ یہ آپ سب جانتے ہیں تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن ہارون علیہ السلام کو بھی جب ان کے ساتھ شریک کیا گیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کا اشارہ کر کے دونوں کو ہم نے کتاب دی، اور واضح کتاب۔ قرآن پاک کے بعد جو درجہ ہے وہ تورات کا درجہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان کو ہدایت دی، ان دونوں کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، توحید کے راستے کی، دین حق کے راستے کی، یعنی اس راستے کی ہدایت ہم نے انہیں دی، اس پر ہم نے انہیں چلایا۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے باقی رکھا، باقی چھوڑا، عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے۔ برابر اسی طرح آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی فرمایا، اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی یہی فرمایا علیہ السلام، اور اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے لیے بھی فرمایا کیا، ان کا ذکر خیر ان کا باق، یعنی اب آج بھی آپ دیکھتے ہیں تا قیام قیامت ان کا ذکر کر کے لوگ اپنے لہو کو گرم کریں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، ان کا جو ذکر خیر ہے چلتا رہے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔
اسی طرح سلام علی ابراہیم بھی پڑھا ہے، کس طرح سے آپ تک ان پر بھی سلام، ان کے لیے بھی سلام۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان پر سلام بھیجا کریں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے وقتاً فوقتاً ہم سلام بھیجا کریں، جس طرح ہم محمد عربی علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجتے ہیں اور ان انبیاء پر سلام بھیجنے کا، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب بھی ان کا نام لیتے ہیں علیہ السلام، یعنی اللہ ان پر سلامتی نازل کرے، ضرور کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان پر سلام بھیجا جانا چاہیے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اب دیکھیں ان کے بارے میں بھی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ کتنی بار دہرایا گیا اس جملے کو، اس آیت کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کیا ہے اس میں سبق؟ ہم سب کے لیے یہی سبق ہے کہ جنہوں نے جو بھی یہ راستہ اختیار کریں گے، جو بھی اس طرز پر اپنی زندگی بسر کریں گے، جس طرز پر انہوں نے بسر کی ان انبیاء نے، تو جس طرح ان کو بہترین جزا اللہ تعالیٰ نے دی، ان کا ذکر خیر بعد میں رہنے والوں کے لیے ان کو نجات دی، ان کے ہر غم سے ان کو نجات دی، انہیں عزت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، برابر اس طرز پر اس راستے پہ چلنے والے، اس قسم کی زندگی بسر کرنے والے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی اجر ہوگا، ان کو بھی، ان کی اجر کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، جو بھی محسنین ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کا ذکر کر کے ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے طرز فکر میں، ہمارے سوچ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے۔ اللہ سے مانگیں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اس راستے پہ چلائے۔ اِنَّهُمَا، بے شک یہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے دونوں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب حضرت الیاس کا تذکرہ آیا، فرمایا اور بے شک، بے شک الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ ان کا زمانہ کیا ہے؟ تقریباً جو کہا جاتا ہے 850 قبل مسیح سے 870 قبل مسیح سے 850 قبل مسیح تک، ان کے درمیان کا ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے، یہی ان کا زمانہ رہا ہے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیا تم ڈرتے نہیں، اَتَدْعُونَ، کیا تم پکارتے ہو، بعل کو، وَتَذَرُونَ، اور چھوڑتے ہو، احسن الخالقین، جو احسن الخالقین، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، جو اس کو تم چھوڑتے ہو، یعنی بعل کو تم چھوڑتے ہو۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لبنان میں ایک شہر، اس کے کھنڈرات اب وہاں بعل بک جسے کہتے ہیں، بعل بک، یہ بیروت سے 85 کلومیٹر دور ہے، جہاں اس شہر کے خندق ابھی موجود ہیں۔ تو یہ اس شہر کو کہا جاتا تھا اسی لیے بعل بک، بعل ان کا وہ بت تھا، اور بک کہتے ہیں شہر کو، یا بکہ بھی کہتے ہیں، جس طرح مکہ کے لیے بھی آیا ہے ایک جگہ قرآن پاک میں، بکۃ مبارکہ، تو بعل بک ہوا بعل کا شہر۔ وہ سانڈ کی طرح کا ایک ہوتا تھا، وہ ان کا بت بنا ہوا تھا اس شہر میں، جن کی پوجا کرتے تھے وہ۔ تو اس وقت اخی اب جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس ملک کا جو بادشاہ تھا، الیاس علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، بہت زیادہ۔ جب وہ نہیں مانے، اس کی قوم نہیں مانی، وہ بھی نہیں، بادشاہ بھی نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ اب تیری اس شہر پہ ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اوس بھی نہیں پڑے گی۔ تو وہ چلے گئے وہاں سے، کہیں چھپ گئے، دور کہیں چلے گئے۔ تو پھر 3.5 سال تک ایک قطرہ وہاں بارش نہیں گری، اوس بھی نہیں گری، کچھ بھی نہیں گرا۔ پھر اس بادشاہ نے کسی طرح سے ان کو تلاش کرا کے واپس لایا۔ جب یہ آ گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم فلاں پہاڑ پہ جو اس بت کے، اس بعل کے پجاری ہیں، ان کو بلاؤ، ان کا ہمارا مقابلہ ہوگا۔
پھر 850 اس کے پجاری آئے، ان کا مقابلہ ہوا، کہا کہ یہ بھی قربانی کریں گے، میں بھی قربانی کروں گا، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ اور قربانی قبول ہونے کا وہ جو اس وقت کیا ہوتا تھا طریقہ کہ ایک آسمان سے ایک آگ آ جاتی تھی، وہ کھا جاتی تھی۔ جب قربانی کی تو وہاں حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے کہنے پر ان 850 پجاریوں کو قتل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پہاڑی پہ دعا کی الیاس علیہ السلام نے تو پورا ملک جو ہے سیراب ہو گیا، 3.5 سال کے بعد وہ بارش ہوئی۔ لیکن اس کے بعد اس کی جو آخری آپ کی بیوی تھی وہ انتہائی بدترین قسم کی تھی، اس نے پھر ایک پلان بنایا کہ کس طرح سے اس کو قتل کرا دیا جائے گا۔ تو الیاس علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے، کہیں دور چلے گئے، پھر انہوں نے بد دعا کی ان کے لیے، پھر اس قوم پر عذاب آ گیا، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام بھی اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واپس لے لیا۔ تو فرمایا کیا کہہ رہے تھے اپنی قوم سے، کس طرح سے سمجھاتے تھے؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بال کو، تم بال کی پوجا کرتے ہو، تم بال سے دعا کرتے ہو، وتذرون، اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، جو احسن الخالقین ہے، سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خالق تو ایک ہی ہے، اصل میں پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، لیکن چونکہ انسان بھی کچھ چیزیں بناتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں، کسی مادے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بنیادی چیز کوئی ان کو لینے ہوتی ہے وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پھر اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے وہ بناتے ہیں۔ اصل خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو لوگ کہیں گے نہیں انہوں نے بھی، فلاں صاحب نے بھی ایک چیز بنائی ہے، فلاں صاحب نے بھی ایک چیز بنائی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی احسن الخالقین تو پھر بھی اللہ ہی ہے۔ چلو مانتے ہیں فلاں صاحب نے فلاں چیز بنائی، اس اینک کو بنایا، یہ موبائل بنائے، کوئی اور چیز بنائی، لیکن جو مادے کی ضرورت تھی مادہ بھی تو اللہ ہی نے دیا، اسی کا دیا ہوا تو ہے یہ، اور جس عقل سے کام لے وہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی۔ تو فرمایا جو احسن الخالقین ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، اسے ترک کر دیتے ہو، اور وہ کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ ربکم، جو تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں آبا